خیر کہاں ہے؟ افطار میں اور جلدی کرنے میں. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وان سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر رواه البخاری فی کتاب الصوم. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الصوم میں لائے. راوی حضرت سہل بن سعد ہیں. حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت لوگ ہمیشہ خیریت میں رہیں گے, ہمیشہ خیر کے ساتھ رہیں گے. دیکھو خیر برکت آیا, اب خیر دیکھو. لا يزال الناس بخير, سارے لوگ خیر میں رہیں گے, ان کو خیر ملتا رہے گا. کب؟ ما عجل الفطر, جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. افطار کا جلدی کرنا یہ مسنون ہے, اور جلدی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دن ابھی باقی ہو اور آپ کھاتے بیٹھ جائیں. دن غروب ہو جائے تو اب دیر نہیں کرنا ہے. معلوم ہو گیا کہ اب دن غروب ہو چکا ہے, تو طلوع آفتاب سے لے کر کے رسار سے لے کر کے غروب آفتاب تک یہ جو وقفہ ہے, جو دورانیہ ہے, یہی ہمارے روزے کا پیریڈ ہے, یہ وقفہ ہے. اب جیسے ہی سورج غروب ہو آپ کو فوراً افطار کر لینا چاہیے. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ افطار میں جلدی کرنے کے لیے جو کہا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ افطار میں جلدی کریں گے تو خیریت سے رہو گے, کیا فلسفہ ہے اس میں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ ارے بھائی 2-4 منٹ 10 منٹ کے بعد اگر کھا لیتے تو کیا حرج ہے؟ اور زیادہ ثواب ملنا چاہیے نا. جتنی زیادہ دیر ہوگی اتنی زیادہ ہم روزے میں رہیں گے, اتنا زیادہ ہمیں ثواب ملنا چاہیے. اور یہاں الٹا کہا جا رہا ہے دیر کرو گے تو خیریت نہیں ہے, جلدی کرو گے تو خیریت ہے. غور کیا آپ نے کبھی؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہے کہ ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں منعم علیہم کا راستہ چاہیے. منعم علیہم کون ہے؟ صحابہ ہیں, انبیاء ہیں, جن کے پاس علم بھی تھا, عمل بھی تھا. اس کے بعد کہا ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جو مغضوب علیہم ہیں, یعنی یہود ہیں. مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں, اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں. تو ضالین جو ہیں یہ نصارہ ہیں, اور مغضوب علیہم یہود ہیں. یہودی کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ وہ بھی روزہ رکھتے تھے, اور وہ لوگ غروب آفتاب کے بعد بھی افطار نہیں کرتے تھے, یہاں تک کہ تارے نظر آنے لگتے تھے, اور اس کے بعد وہ افطار کرتے تھے. دیکھو کیا بتانے کے لیے کہ کیا 12 گھنٹے ہمیں بھوکا رہنے کے لیے اللہ نے کہا ہے. ارے ہمارے اندر تو وہ اسٹیمنا ہے کہ اگر ہم کو 24 گھنٹے بھی اگر ہم کو حکم دے دیا جاتا بھوکے رہنے کا تو بھوکے رہ لیتے. یہ دیکھو یہ عبادت ہے. اللہ نے فرمایا اصل میں عبادت وہ ہے کہ میں کہوں بیٹھ جا تو بیٹھ جا, میں کہوں کھڑا ہو جا تو کھڑا ہو جا. اس کو کہتے ہیں اطاعت, اور اسی کا نام ہے رسول کی اتباع. یعنی جب کہا جائے بیٹھ جا تو اب انتظار نہیں کرنا بیٹھنے کا. ایک صحابی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, اور دوران خطبہ آپ نے ایسے ہی کہا بیٹھ جاؤ. وہ قدم مسجد میں رکھ چکے تھے, غالباً عبداللہ ابن مسعود ہیں, قدم رکھ چکے, وہ وہیں پر بیٹھ گئے, چوکھڑی کے اوپر بیٹھ گئے. حالانکہ ان سے آپ نے نہیں کہا تھا بیٹھ جاؤ, تو دوران خطبہ آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ. انہوں نے یہ سنا بیٹھ جاؤ, ان کے کانوں میں آواز پڑی تو وہیں بیٹھ گئے. وہ اس کو کہتے ہیں اتباع. تو اللہ نے فرمایا غروب آفتاب تک روزہ ہے, تو جیسے آفتاب غروب ہو ویسے ہی افطار کر لیا کرو. ہمیں اسٹیمنا مت بتاؤ, اسٹیمنا مت بتاؤ. ایک قوم اسی اسٹیمنا بتانے میں گمراہ ہوئی ہے. اللہ اکبر. یہ فلسفہ آپ کی سمجھ میں آیا؟ پتہ ہے خیریت اسی میں ہے کہ ما اجل الفطر, جب تک افطار میں جلدی کرتے رہو گے. یہ مت بتاؤ اللہ کو, اسٹیمنا مت بتاؤ کہ ہم 24 گھنٹے بھی بھوکے رہ سکتے ہیں. آپ یہ کہیں کہ میرے رب تو نے جب تک ہمیں بھوکا رہنے کے لیے کہا تب تک ہم رکے رہے, اور اب تو نے کہا کہ کھا لو تو فوراً کھا لے رہے ہیں ہم. یہ تیرا حکم ہے, جب تک کہا بھوکے رہو تب تک بھوکے رہے, اور اب کہہ رہا ہے کھا لو تو فوراً ہم کھا رہے ہیں. ہم دیر نہیں کر رہے ہیں, ہمیں اسٹیمنا نہیں بتانی ہے, ہمیں اپنی طاقت اپنا پاور نہیں بتانا ہے کہ ہم 24 گھنٹے بھی بھوکے رہ سکتے ہیں. یہ یہودیوں کا عمل ہے, اور یہودی اسی میں خیریت سے 2-4 نہیں ہوئے, خیریت سے باہر نکل گئے. لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر, لوگ خیریت سے رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. تو افطار میں جلدی کری, خیریت آ جاتی, خیر آ جاتا. سحری کھائیے برکت آ جاتی, تو خیر و برکت دونوں. رمضان کے روزے رکھیے, تقویٰ آ گیا. اچھا